آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ماضی کے ایک مشہور اور مایہ ناز رائٹر محترم ایم یوسف صاحب کے قلم سے لکھی گئی ہے۔ محترم ایم یوسف صاحب نے لاتعداد کہانیاں لکھیں اور ان کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آج وہ ہم میں نہیں، خدا ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ لیکن ان کی لکھی گئی کہانیاں لوگ آج بھی شوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ان کی یہ کہانی بہت پسند آئے گی اور آپ بے صبری سے اس کے اگلے حصے کا انتظار کریں گے۔ ہماری یہ کہانی صدیوں کا مسافر، ایک نہایت دلچسپ، پراسرار اور خوف میں ڈوبی ہوئی ایسی کہانی ہے جس کو آپ سننا شروع کریں گے تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا۔ کریٹ بحیرہ کلزم میں ایک جزیرہ ہے۔ ہماری اس کہانی کا تعلق زیادہ تر اسی جزیرے سے ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے یہاں قوم مینائی حاکم تھی۔ اس قوم میں کنوسس نامی بادشاہ بہت مشہور ہوا ہے۔ اس کے محلات کے کھنڈرات اب تک اس کی عظمت کے شاہد ہیں۔ اس کے بعد قدیم یونانی آئے اور یہاں بسنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ مینائیوں پر حاوی ہونے لگے۔ مینائیوں میں تاموس نامی ایک سردار تھا جسے یونانیوں سے سخت نفرت تھی۔ زمین پر خدا کے بعد خود کو سب سے اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اس کے پاس پراسرار علوم اور قوتیں تھیں، لیکن یونانیوں کے ایک سردار نے جو خود پراسرار طاقتوں کا مالک تھا، تاموس کو اس علاقے سے نکال باہر کیا۔ تاموس در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا سمندر کے اس کنارے جا پہنچا جہاں کنوسس کے محلات کے کھنڈر موجود تھے۔ اس نے کھنڈروں کے قریب ایک جھونپڑی بنا لی اور اپنی پراسرار قوتوں میں اضافہ کرنے لگا۔ اس نے طویل عمر پائی، یہاں تک کہ 200 برس گزر گئے، لیکن وہ اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے سکا۔ اس کی جھونپڑی کی ایک سمت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اور دوسری طرف ریگستان کا وسیع سلسلہ۔ شمال کی طرف ایک گھنا جنگل تھا اور جنوب کی طرف ایک خطے پر محلات اور پرانے مندروں کے کھنڈرات موجود تھے۔ بوڑھا تاموس طویل قامت، دبلے پتلے جسم کا تھا جس کی لمبی داڑھی دودھ کی مانند سفید تھی۔ اس بڑھاپے میں اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ وہ جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر تپتی ریت پر دو زانوں بیٹھا، دونوں ہاتھ اٹھائے خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ اے زمین و آسمان کے مالک، تو نے مجھے عمر تو بہت دی، لیکن ابھی تک میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لے سکا۔ مجھے خواب میں جو بشارت دی گئی تھی وہ کب پوری ہوگی؟ میں کب اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھ سکوں گا؟ کیا میں نامراد ہی اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے چند بوندیں لڑک کر ریت میں جذب ہو گئیں اور پھر اچانک ایک سمت سے کالے بادل اٹھے اور طوفان کی شکل اختیار کر گئے۔ اتنی زور کی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ سمندر کی موجیں بپھر بپھر کر اٹھتیں اور پرانے مندر کی دیواروں سے جا ٹکراتی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سے زمین کا کلیجہ دہل رہا تھا۔ بوڑھا تاموس اب بھی منہ اٹھائے آسمان کی طرف تک رہا تھا۔ ایک بحری جہاز جو سمندر میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا اس طوفان کی لپیٹ میں آ گیا اور سمندر کی بڑی بڑی موجوں سے تنکے کی مانند ادھر سے ادھر بہائے لے جا رہی تھیں۔ اس جہاز پر ایک تاجر بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تمام مسافر اس طوفان سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ تاجر کی بیوی اپنی بیٹی روبی کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ روبی کا بھائی جو روبی سے عمر میں 5-6 برس بڑا تھا، خوفزدہ اپنے باپ سے لپٹا ہوا تھا اور پھر اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ دراصل جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ دوسرے مسافروں کی طرح روبی کے ماں باپ اور بھائی بھی ہلاک ہو گئے، لیکن قدرت خدا کی، روبی جہاز کے ایک بڑے سے تختے پر پڑی بے خوف آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی جو مسافروں کی لاشوں پر منڈلا رہے تھے۔ جہاز کے تباہ ہوتے ہی طوفان بھی تھم گیا، لیکن ہلکی ہلکی بوندا باندی ابھی جاری تھی۔ جس تختے پر روبی لیٹی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس وقت ایک موج نے تختے کو اٹھا کر ساحل پر پھینکا تو روبی اچھل کر ریت پر گر گئی، لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اچانک ایک چنگھاڑ کو سن کر بوڑھے تاموس کی نظریں سامنے ایک خوفناک ہاتھی پر پڑیں جو جنگل سے نکل کر سمندر کے کنارے دوڑا آ رہا تھا، اور پھر بوڑھا روبی کو دیکھ کر چونک پڑا۔ ہاتھی روبی ہی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جیسے بوڑھے کے جسم میں بجلی بھر گئی۔ وہ تیزی سے اٹھا روبی کی طرف دوڑا، لیکن اس سے پہلے ہی ہاتھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے روبی کو اپنی سونڈ میں اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر بوڑھے کو سخت طیش آیا۔ وہ منہ میں کچھ منتر پڑھنے لگا تاکہ منتر کی طاقت سے ہاتھی کو ہلاک کر دے، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ ہاتھی روبی کو لیے ہوئے اس کی جھونپڑی کی طرف جا رہا ہے جو کہ پرانے مندر کے قریب واقع تھی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے خدا نے اس کی دعا سن لی ہے اور یہ بچی اسی کی مدد کے لیے آئی ہے۔ ہاتھی نے روبی کو جھونپڑی کے دروازے پر لٹا دیا اور خود واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب تو بوڑھے کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ بچی خدا نے اس کی مدد ہی کے لیے بھیجی ہے، اور پھر دوڑ کر وہ روبی کے پاس گیا اور اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگا۔ بوڑھا تاموس روبی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بہت سی بکریاں پال رکھی تھیں جن کا دودھ پی کر وہ زندہ تھا۔ روبی کو بھی اس نے بکریوں کا دودھ پلایا۔ روبی جلد ہی بوڑھے تاموس سے مانوس ہو گئی۔
رات کے وقت اچانک بوڑھے تاموس کی آنکھ کھل گئی اور یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کیونکہ روبی ایک سیاہ رنگ کے ناگ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ناگ کے سر پر تاج نما لال جگمگا رہا تھا جس سے جھونپڑی میں روشنی ہو رہی تھی۔ ناگ نے جب بوڑھے تاموس کو جاگتے دیکھا تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ بوڑھے تاموس نے خوش ہو کر روبی کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس بچی کو اس نے خواب میں 7 گھوڑوں کی رتھ پر سوار آسمان سے اترتے دیکھا تھا اور جس کے متعلق اسے خواب میں بشارت دی گئی تھی کہ یہ لڑکی اس کے دشمنوں کی تباہی کا سبب بنے گی، یہ لڑکی وہی ہے۔ اور پھر وہ روبی کو تھپکی دے کر سلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں روبی سو گئی۔ تاموس کو بھی نیند آ گئی اور پھر اس نے ایک نیا خواب دیکھا۔ ایک بزرگ صورت شخص کہہ رہا تھا، اے تاموس، یہ بچی وہی ہے جس کے متعلق تجھے بشارت دی گئی تھی۔ اس کا نام روبی ہے، تو اس کی اچھی طرح پرورش کر اور اپنا تمام علم اسے سکھا۔ جب یہ 17 برس کی ہو جائے تو اس کی شادی آہوجہ سے کرنا جو اپنے وقت کا بہادر نوجوان ہوگا، اور پھر ان دونوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہی بچہ تمہارے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس میں روبی کی پرستار قوت اور باپ کی سی طاقت اور بہادری ہوگی۔ یہ کہتے ہی بزرگ غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی تاموس کی آنکھ کھل گئی۔ گو وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس وقت اس کی عمر 200 برس سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس جذبے نے اس کے جسم میں توانائی پیدا کر دی اور وہ پوری توجہ سے روبی کی پرورش کرنے لگا۔ روبی وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہونے لگی۔ جو علم تاموس نے 200 برس کی ریاضت اور چلہ کشی سے حاصل کیا تھا، روبی اسے چند برسوں ہی میں سیکھ گئی۔ بوڑھے تاموس کے علم سے بھی بڑھ گئی۔ جب وہ 7-8 برس ہی کی تھی کہ وہ اکیلی دور تک جنگل میں نکل جاتی۔ جنگل کے باسی اس سے اس طرح گھل مل گئے کہ جیسے وہ انہی میں سے ہو۔ اس جنگل میں ایک بندر بھی رہتا تھا جو روبی کا پکا دوست بن گیا تھا۔ روبی اسے جمی کہہ کر پکارتی۔ جنگل کے دوسرے درندے بھی اس کے پکے دوست بن گئے تھے۔ جب بھی کسی درندے کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تو ان میں جس کا قصور ہوتا روبی اسے سزا دیتی۔ اس جنگل میں ایک خونخوار شیر بھی رہتا تھا جو خود کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ جنگل کے باسی ایک انسان سے دوستی کریں اور اس کا کہنا مانیں۔ ایک دن جب کہ روبی جنگل میں داخل ہو رہی تھی کہ اس کا شیر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ شیر نے سوچا آج اس لڑکی پر اپنا روب ڈالنا چاہیے، لہٰذا وہ دھاڑتا ہوا روبی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہیں روبی کی نظروں سے ٹکرائیں، روبی کی آنکھوں سے ایک ایسی شعاع نکلی کہ جنگل کے بادشاہ کا جسم خوف سے کانپنے لگا اور وہ وہاں سے کھسک گیا۔ اور پھر اس نے کبھی بھی یہ نہ سوچا کہ وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے۔ ایک رات ایک زبردست طوفان آیا جس نے رات کی تاریکی میں خوفناک اضافہ کر دیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ بڑے بڑے تناور درخت زبردست دھماکے سے جڑوں سے اکھڑ اکھڑ کر دور جا گرتے۔ بجلی کڑکتی چمکتی تو کچھ دیر کے لیے چاروں طرف روشنی پھیل جاتی اور پھر لمحہ بعد ہی خوفناک تاریکی چھا جاتی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے ہر چیز تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ جنگل کے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکے سہمے بیٹھے ہوئے تھے۔ روبی 16 برس کی ہو چکی تھی، اس لیے بوڑھے تاموس نے اس کے لیے علیحدہ جھونپڑی بنا دی تھی۔ روبی اپنے دوست جمی کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں پڑی سو رہی تھی کہ اچانک جمی کی چیخ سے اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا جمی سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔ کیا بات ہے جمی، کیا ہوا میرے دوست؟ روبی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پھر اس کی دم پکڑ کر دیکھا تو دم کے سرے پر سانپ کے کانٹے کا نشان تھا اور آبلہ بنا ہوا تھا۔ جمی کی حالت دیکھ کر روبی بہت پریشان ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جمی اس کے بچپن کا دوست تھا۔ جمی مر جائے یہ روبی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جمی کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی جس سے روبی سخت پریشان تھی کہ اچانک جھونپڑی میں سرسراہٹ ہوئی۔ روبی نے پلٹ کر دیکھا، وہاں سیاہ ناگ کنڈلی مارے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو تم ہو، روبی نے سخت غصے میں کہا۔ یہ سانپ شیش ناگ کا درباری تھا۔ روبی اس لیے برداشت کر گئی کہ وہ اس کے دوست شیش ناگ کا درباری تھا، ورنہ وہ اسے 1 منٹ میں جلا کر راکھ کر دیتی۔ کالے ناگ نے جو روبی کو غصے میں دیکھا تو وہ انسانی روپ میں آ گیا اور خوف زدہ لہجے میں بولا، روبی مجھے معاف کر دو۔ روبی نے نفرت اور غصے سے ناگ کی طرف دیکھا اور بولی، تم ہی وہ ظالم ہو جس نے میرے دوست کو ڈسا ہے۔ ذلیل سانپ، تمہیں بغیر اجازت میری جھونپڑی میں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ مجھے معاف کر دو روبی، واقعی مجھ سے سخت غلطی ہوئی جو تمہاری جھونپڑی میں بغیر اجازت چلا آیا، مگر میں مجبور تھا، ناگ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ روبی غصے سے بولی۔ مجھے میرے بادشاہ شیش ناگ نے یہاں بھیجا ہے، کالے ناگ نے بتایا۔ تو کیا تمہارے بادشاہ نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم میرے دوست کو ڈس لو؟ روبی غصے میں دھاڑی۔ کالا سانپ کانپ گیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، نہیں روبی، میں تو شیش ناگ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں نے تمہیں جگانا چاہا لیکن جمی نے مجھے روک دیا، مجبوراً میں نے اسے ڈس لیا۔ تم میرے جاگنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ روبی ابھی تک غصے میں تھی۔ نہیں روبی، پیغام بہت ضروری تھا، اس لیے مجھے یہ گستاخی کرنی پڑی، ورنہ اس طوفانی رات میں میرا آقا مجھے یہاں نہ بھیجتا۔
जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा आका। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो याद रखो मैं इस जंगल के किसी सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूबी धाड़ी। जिम्मी को कुछ नहीं होगा, जंगल की रानी, नाग ने कहा। क्यों, तुम्हारे दांतों में जहर की बजाय आबे हयात है? रूबी ने तंज किया। नहीं, ये बात नहीं जंगल की रानी, मैं जिम्मी के जिस्म से जहर चूस लेता हूँ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर जल्दी करो, कहीं जिम्मी मर ही ना जाए, रूबी ने जिम्मी की हालत देखते हुए कहा। ये सुनते ही नाग फिर असली हालत में आ गया और रेंगता हुआ जिम्मी की तरफ बढ़ा और फिर उसने अपना मुंह जिम्मी की दुम पर जख्म वाली जगह पर टिका दिया और सारा जहर चूस लिया और देखते ही देखते जिम्मी भला चंगा हो गया और उसमें पहली किसी फुर्ती आ गई। ये देखकर नाग दोबारा इंसानी रूप में आ गया और बोला, रूबी, तुम्हारा दोस्त शीशनाग एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला है और वो तुम्हारी मदद चाहता है, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हें नाग भून ले चलूं। काले नाग, हर मुसीबत ज़दा की मदद करना मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे यही नसीहत की है और शीशनाग तो मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी, लेकिन ये तो बताओ शीशनाग पर क्या आफताब पड़ी है जो उसने मुझे बुला भेजा है? रूबी ने नरम लहजे में पूछा। ये बात तो तुम्हें नागभून चलकर ही मालूम होगी। मुझे तो हुक्म मिला था कि मैं फ़ौरन तुम्हारे पास पहुँचूँ और तुम्हें साथ लेकर नागभून पहुँचा दूँ, काले नाग ने जवाब दिया। तो इसका मतलब है शीशनाग ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है जो उसने मुझे बुला भेजा है। ये कहते हुए रूबी उठ खड़ी हुई और अपने हथियार संभालते हुए बोली, काले नाग, मैं तैयार हूँ, लेकिन नागभून तो यहाँ से बहुत दूर है, हम इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचेंगे? इस बात की तुम फिक्र ना करो, शीशनाग ने उड़ने वाले अस्ते को साथ भेजा है, तुम उस पर सवार होकर नागभून जाओगी, काले नाग ने बताया और इसके साथ ही उसने बड़े जोर की फुनकार मारी। रूबी पर तो उसका कोई असर न हुआ, लेकिन जिम्मी ज़रूर सहम गया। रूबी ने देखा कि बहुत बड़े अस्ते ने, जिसकी आंखें सुरख और मुंह में से शोले निकल रहे थे, झोंपड़ी के दरवाजे से अंदर झांका। जिम्मी ने उसे देखा तो वो कांप कर रह गया। चलो रूबी, इस अस्ते पर सवार हो जाओ, काले नाग ने कहा। रूबी ने जिम्मी को वहीं छोड़ा और झोंपड़ी से निकलकर अस्ते पर सवार हो गई। बारिश अभी तक हो रही थी, बिजली की चमक और बादलों की गरज में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन हवा का जोर टूट चुका था। फिर रूबी के पांव जमीन से उखड़ गए, अस्ता उसे ले उड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगा और फिर बादलों में से गुजरकर वो ऊपर पहुंचे तो बारिश से महफूज हो गए। रूबी ने नीचे झांक कर देखा तो स्याह बादलों के समुद्र में बिजलियां तड़प रही थीं। ये मंजर बहुत ही दिलकश था। रूबी इसमें खोकर रह गई। अस्ता अब तेजी से परवाज कर रहा था। नागभून खौफनाक बुलंदो बाला और पुरस्रार पहाड़ों पर वाक़या था। सूरज की किरणें बहुत कम निचले हिस्से पर पड़ रही थीं, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर हल्का सा अंधेरा रहता था, क्योंकि यहाँ सांपों की हुकूमत थी, इसलिए कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। हर तरफ छोटे बड़े सांप ही रेंगते और दरख्तों पर लटके नजर आते। अस्ते ने उन्हें नागभून के दरवाजे पर उतार दिया और गायब हो गया। रूबी हैरत से इधर उधर देखने लगी और काले नाग से बोली, अस्ता कहाँ गायब हो गया? उसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने ठिकाने पर चला गया है, काले नाग ने बताया। फिर वो काले नाग की रहनुमाई में सुरंग नुमा रास्ते पर चल दी। रूबी ने देखा 4-4 गज के फासले पर नाग कुंडली मारे फन उठाए बैठे हैं। हर नाग के सर पर एक मनका है। मनकों में से रोशनी फूटकर सुरंग को रोशन कर रही थी। उन लोगों को देखकर नाग रास्ते को छोड़कर एक तरफ हट जाते और अक्सर बिलों में ही जा घुसते। ये पत्थर कैसे हैं जिनमें से रोशनी निकल रही है? रूबी ने पूछा। ये पत्थर नहीं, सांपों के मनके हैं, काले नाग ने बताया। हाँ, मेरे बाबा ने बताया था ये मनके बहुत कीमती होते हैं, इनकी कीमत कोई राजा भी नहीं दे सकता, रूबी ने कहा। हाँ, अगर किसी इंसान को ये मनका मिल जाए तो वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होगा, काले नाग ने कहा और फिर वो बातें करते हुए कई सुरंगों से गुजरकर एक खुली जगह जा पहुंचे, जहाँ दुनिया भर के खौफनाक और जहरीले नाग जमा थे, जो खामोश और बाअदब बैठे थे। एक ऊंचे से चबूतरे पर सोने का तख्त पड़ा था जिसमें हीरे जवाहरात जुड़े थे। उनके वहां पहुंचते ही एक खूबसूरत नाग, जिसके बदन से सुनहरी किरणें फूट रही थी और जिसका चेहरा इंसानों की तरह था, तख्त के पीछे से नमूदार हुआ और तख्त पर आन बैठा। उसे देखते ही तमाम सांप अदब से फुनकारे। ये देखकर काला नाग आगे बढ़ा, उसके पीछे रूबी थी। रूबी को देखते ही शीशनाग उठ खड़ा हुआ और उसने रूबी को खुशामदीद कहा और फिर अपने करीब ही तख्त पर बैठने की दरखास्त की। रूबी आहिस्ता आहिस्ता बड़े वकार के साथ चलती हुई शीशनाग के करीब तख्त पर बैठ गई। इसके साथ ही उस जगह शहनाइयाँ सी बजने लगीं। ये देखकर काले नाग ने जोर से फुनकार मारी। शहनाइयाँ बंद हो गईं। हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जंगल की रानी, शीशनाग ने कहा। ये सुनकर रूबी की बजाय काले नाग ने कहा, हुजूर, कुछ गड़बड़ हो गई थी। कैसी गड़बड़? शीशनाग ने चौंकते हुए काले नाग की तरफ देखकर पूछा। जंगल की रानी अपने झोंपड़े में सो रही थी। मैंने इसे जगाना चाहा तो रूबी के साथी जिम्मी ने मेरा रास्ता रोक लिया। मजबूरन मैंने उसे डस लिया, काले नाग ने सच सच बता दिया। ये सुनते ही शीशनाग गजबनाक हो गया और उसने जोर की फुनकार मारी, जिससे दरबार में मौजूद तमाम सांप खौफ से सहम गए। बेवकूफ़, ये तुमने क्या हरकत की?
میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں حضور، میں مجبور تھا، کالے ناگ نے کانپتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ شیش ناگ غصے میں پھنکارا۔ رحم علی جاہ رحم، کالے ناگ نے فریاد کی۔ یہ دیکھ کر روبی کو کالے ناگ پر ترس آ گیا اور اس نے کالے ناگ کی سفارش کی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ شیش ناگ بھلا روبی کی بات کیسے ٹال سکتا تھا، اس نے کالے ناگ کو معاف کر دیا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ روبی شیش ناگ سے مخاطب ہوئی۔ ابھی بتاتا ہوں روبی، تمہیں اسی لیے تو یہاں آنے کی تکلیف دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شیش ناگ افسردہ ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد یوں گویا ہوا۔ روبی، ہم سانپوں کے قانون اور رسمیں بڑی عجیب ہیں۔ جس طرح انسانوں کی الگ الگ بستیاں اور نسل کے لوگ رہتے ہیں، اسی طرح سانپوں کی بھی کئی بستیاں اور علاقے ہیں۔ ہر ناگ بھون کا ایک سردار شیش ناگ ہوتا ہے اور ہر ناگ بھون کا راجہ دوسرے ناگ بھون کے علاقے میں داخل نہیں ہوتا۔ یہی ہمارا دستور ہے۔ جو ناگ 1000 برس کا ہو جاتا ہے تو اس میں ایسی قوت آ جاتی ہے کہ وہ راجہ بن جاتا ہے، لہٰذا پہلا راجہ ایسے ناگ کے لیے تخت چھوڑ دیتا ہے۔ آج سے 10 برس پہلے میں 1000 برس کا ہو کر شیش ناگ کہلایا تھا اور پہلے راجہ نے اپنا تخت وحوشی میرے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہم میں جب بھی کوئی ناگ 500 برس کا ہوتا ہے تو اس میں جون بدلنے کی شکتی آ جاتی ہے اور اسے وزیر بنا لیا جاتا ہے۔ آج سے 10 برس پہلے جب میں نے حکومت سنبھالی تو میں نے سبز ناگ کو اپنا وزیر بنا لیا، کیونکہ وہ بھی 500 برس کی عمر پوری کر چکا تھا اور اس کی دانش کا بھی جواب نہیں تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ مکار اور ظالم بھی ہے۔ ایک دن اس نے بہت ہی ذلیل حرکت کی۔ اعلیٰ نسل کا سانپ کبھی کسی مظلوم کو نہیں رستا۔ ہوا یہ کہ میں نے اسے ایک قصبے میں کسی کام سے بھیجا۔ وہاں اس بد نسل نے ایک غریب کسان کو ڈس لیا۔ مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اسے اندھیرے کنویں میں قید کر دیا، جہاں وہ 200 برس تک قید رہا اور پھر اپنی چالاکی سے وہاں سے فرار ہو گیا۔ میرے سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ بچ کر نکل گیا اور دوسرے ناگ بھون کے علاقے میں چلا گیا اور میرے سپاہی ناکام لوٹ آئے۔ دوسرے ناگ بھون کا شیش ناگ میرا پرانا دشمن تھا۔ اس نے سبز ناگ کو فوراً ہی پناہ دے دی۔ میں اس ناگ بھون پر سانپوں کے دستور کے مطابق حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن سبز ناگ نے مجھے دھمکیاں آمیز پیغام بھیجا کہ وہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ میں نے پھر بھی اس کی بات کی پرواہ نہیں کی اور میں اس کی دھمکی سے لاپرواہ ہو گیا۔ ایک دن میری رانی سیر کرتی ہوئی دوسرے شیش ناگ کی سرحد تک چلی گئی۔ وہاں سبز ناگ کے ساتھی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ رانی جب سرحد کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی تو انہوں نے میرے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور سبز ناگ رانی کو پکڑ کر لے گیا۔ مجھے پتا چلا تو غم کے مارے بہت برا حال ہوا۔ اگر میں سانپوں کا دستور توڑ کر اس علاقے پر حملہ کرتا ہوں تو دستور کے مطابق میں راجہ نہیں رہتا اور رانی کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، سنہری ناگ نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ تو اس ملک کے شیش ناگ نے جو دستور کی خلاف ورزی کی ہے، اس پر دستور کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ روبی نے پوچھا۔ دراصل اس علاقے کے شیش ناگ راجہ نے خود ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ حرکت تو سبز ناگ نے کی ہے، اس لیے اس دستور کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ناگ راجہ نے بتایا۔ تو تم بھی ایسا کر سکتے ہو کہ خود علیحدہ رہ کر اپنے سانپوں سے سبز ناگ پر حملہ کرو اور اپنی رانی کو رہا کروا لو، روبی نے مشورہ دیا۔ نہیں روبی، اول بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے تمام علاقے کے ناگ راجوں کی کانفرنس بلائی تو دشمن ناگ راجہ یہ کہہ کر صاف بچ جائے گا کہ سبز ناگ اس کے علاقے کا سانپ نہیں ہے، اور اگر میرے سانپوں نے ان پر حملہ کر دیا تو یہ میں نہیں چاہوں گا، کیونکہ جھگڑا صرف میرا اور سبز ناگ کا ہے۔ میری قوم اس جھگڑے میں کیوں اپنی جانیں گنوائے؟ شیش ناگ نے جواب دیا۔ تو پھر تم نے مجھے کیوں بلایا ہے یہاں؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ روبی نے پوچھا۔ مجھے میرے ایک وزیر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں تم سے مدد مانگوں۔ اس وزیر کا خیال ہے کہ تم اپنی پراسرار قوتوں کی مالک ہو اور تم ہی سبز ناگ کا مقابلہ کر کے ناگ رانی کو چھڑا سکتی ہو۔ تمہارے یہاں بلانے کی وجہ یہی ہے، سنہری ناگ نے بتایا۔ شیش ناگ، تم رحم دل راجہ ہو، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی اور میں اس مکار سبز ناگ سے تمہاری رانی کو چھڑا کر لاؤں گی، روبی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا، شیش ناگ بولا۔ تم اپنے اڑن استے کو حکم دو کہ مجھے اس قلعے تک پہنچا دے جہاں سبز ناگ نے رانی کو قید کیا ہوا ہے۔ میں اس موذی کو ایسی سزا دوں گی کہ وہ یاد رکھے گا، روبی نے کہا۔ روبی، افسوس ہے میں اڑن استے کو یہ حکم نہیں دے سکتا کیونکہ وہ قلعہ دوسرے ناگ بھون میں واقع ہے۔ میرا استا تمہیں سرحد تک پہنچا سکتا ہے، آگے تمہیں خود جانا ہوگا، شیش ناگ نے کہا۔ اچھا یوں ہی صحیح، روبی نے کہا۔ یہ سن کر شیش ناگ روبی کو ایک منکا دیتے ہوئے بولا، روبی اس منکے کو تم اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی زہریلے سانپ کے زہر کا تم پر اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی تم پر آگ اثر کرے گی۔ اب تم تیار ہو جاؤ، میں اڑن استے کو بلا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی شیش ناگ نے ایک پھنکار ماری کہ اڑن استا فوراً ہی حاضر ہو گیا۔
روبی استے پر سوار ہو گئی۔ استا اسے لیے ہوئے پہلے سرنگ سے باہر نکلا اور پھر آسمان پر پرواز کر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دوسرے ناگبھون کی سرحد آ گئی اور استے نے روبی کو وہاں اتار دیا اور خود واپس آ گیا۔ روبی آگے بڑھی، یہاں سے آگے گھنا جنگل شروع ہو چکا تھا۔ گو اس وقت دن چڑھ چکا تھا، لیکن جنگل گھنا ہونے کی وجہ سے خاصا اندھیرا معلوم ہوتا تھا اور سورج کی ایک کرن بھی جنگل میں داخل نہیں ہو رہی تھی۔ آخر ہدا ہدا کر کے روبی نے یہ جنگل پار کیا تو آگے ایک دریا بہہ رہا تھا جس کا پانی انسانی خون کی طرح سرخ تھا۔ اس دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا، لیکن روبی تو سمندر میں تیر کر دور دور تک نکل جایا کرتی تھی۔ اس دریا کی چوڑائی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ روبی نے خدا کا نام لے کر دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتے ہوئے پار جا پہنچی۔ کچھ دیر سستانے کے لیے نرم نرم گھاس پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے قریب ہی کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، لیکن دور دور تک کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن دور جا کر دائیں طرف جھاڑیوں میں پھر آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چوکنا ہو گئی اور اس نے اپنا خنجر نکال کر مضبوطی سے پکڑ لیا اور کان لگا کر آہٹ سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ اس نے سوچا شاید اس کا وہم ہے اور وہ آگے چل دی، لیکن ابھی کچھ دور ہی گئی ہوگی کہ پھر آہٹ سنائی دی۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی اس کے پیچھے لگا ہے۔ آہٹ دائیں طرف جھاڑیوں میں سنائی دے رہی تھی، اس لیے روبی ان جھاڑیوں میں گھستی چلی گئی اور پھر جیسے ہی دوسری طرف پہنچی ایک درندے کو سامنے کھڑا پایا جو خونخوار نظروں سے روبی کو گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ سارا جنگل گونج اٹھا۔ یہ ایک خونخوار تیندوا تھا۔ روبی اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں اس درندے کی آنکھوں میں گاڑ دیں، جس سے اس درندے پر خوف کا غلبہ طاری ہونے لگا اور پھر اس نے اپنی قوت کو یکجا کر کے روبی پر حملہ کر دیا۔ روبی نے بڑی پھرتی سے اس موذی کے حملے سے خود کو بچایا۔ تیندوا اپنے ہی زور میں سامنے درخت سے جا ٹکرایا اور الٹ کر گر پڑا۔ اتنے میں ایک اور تیندوا بھی سامنے آ گیا اور روبی پر حملہ آور ہوا۔ چونکہ روبی خود کو سنبھال چکی تھی، اس لیے اس نے بڑی پھرتی سے اپنا خنجر تیندوے کے پیٹ میں اتار دیا اور تیزی سے پہلے تیندوے کی طرف بڑھی اور خود ہی اس پر حملہ کر دیا۔ تیندوا جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا گھبرا گیا۔ وہ پہلے ہی روبی کی آنکھوں کے سحر سے اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ وہاں سے بھاگ اٹھا، لیکن روبی نے نشانہ باندھ کر خنجر پھینکا تو خنجر سیدھا تیندوے کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ ایک دو بار اچھلا، تڑپا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ روبی نے آگے بڑھ کر خنجر نکالا اور تیندوے کی کھال سے صاف کر کے آگے بڑھی۔ اب وہ پوری طرح ہوشیار ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ تیندوے بھی دراصل سانپ ہی ہیں جو جون بدل کر تیندوے بنے ہوئے تھے۔ اس کا خیال صحیح تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تیندووں کی لاشوں کی بجائے وہاں پر سانپوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ روبی اور آگے بڑھی تو میدانی علاقہ شروع ہو چکا تھا جہاں جگہ جگہ سانپوں کے بل تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عام سانپ سینکڑوں کی تعداد میں روبی کی طرف بڑھنے لگے۔ روبی وہیں کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی پراسرار قوت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایسی شعاعیں نکلنے لگیں کہ جس سانپ پر پڑتی وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے سارا میدان خالی تھا۔ دور اسے ایک پہاڑ پر ایک قلعہ نظر آیا۔ روبی سمجھ گئی کہ وہی اس کی منزل ہے۔ گو وہ اس دوران بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی تھی، لیکن قلعے پر نظر پڑتے ہی اس میں تازگی کی لہر دوڑ گئی اور وہ آگے بڑھنے لگی۔ بوڑھا تاموس سحری کے وقت بیدار ہوا اور جھونپڑی سے نکل کر بکریوں کے باڑے کی طرف چل دیا۔ ایک ہاتھ میں اس نے برتن اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ بکریوں کا دودھ دو کر فارغ ہوا تو سیدھا روبی کی جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ آج روبی ابھی تک سو کر کیوں نہیں اٹھی۔ پھر یہ سوچ کر رات سخت طوفانی ہے، اس لیے شاید اسے نیند آ گئی اور اب تک نہیں اٹھ سکی۔ اس نے جھونپڑی کے باہر ہی سے آوازیں دیں، روبی بیٹی اٹھو بیٹی، دن چڑھ رہا ہے۔ اس کی آواز پر روبی تو کیا جمی دوڑا دوڑا باہر نکل آیا۔ جمی کو دیکھ کر بوڑھا تاموس بولا، جمی تم اپنی دوست روبی کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ سننا تھا کہ جمی چین چین کرتا ہوا چلنے لگا۔ بوڑھا تاموس اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا اور پھر وہ جھٹ جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ بوڑھا تاموس جھونپڑی کو خالی دیکھ کر پریشان ہو گیا اور جمی سے بولا، جمی بتاتے کیوں نہیں روبی کہاں ہے؟ یہ سن کر جمی اسے اشاروں سے سمجھانے لگا، لیکن جب تاموس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے جمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اپنی ذہنی قوت سے جمی کے ذہن پر چھائی ہوئی تصویر کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا روبی ایک اڑن ہستے پر سوار کہیں گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ روبی شیش ناگ کے پاس گئی ہے۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ روبی اسے اجازت لیے بغیر کیوں گئی۔ کیا شیش ناگ کسی مصیبت میں مبتلا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ روبی کی جھونپڑی سے نکل کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا اور پھر اس نے منہ ہاتھ دھو کر ایک پیالے میں دودھ ڈالا اور پینے لگا۔ آج 16 برس میں پہلی بار وہ روبی کے بغیر دودھ پی رہا تھا، ورنہ دونوں اکٹھے دودھ پیا کرتے تھے۔
دودھ پیتے ہوئے اس کا ذہن روبی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، اور پھر جب سورج مشرق سے نمودار ہوا تو بوڑھے طاموس نے اپنی ذہنی لہروں کو سورج کی کرنوں پر سفر کے لیے تیار کیا تاکہ اس طرح وہ روبی سے رابطہ قائم کر سکے۔ یہ اس کی پراسرار قوتوں میں سے ایک قوت تھی جس سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ذہنی رابطہ قائم کر پاتے تھے۔ اس وقت روبی گھنے جنگل سے گزر رہی تھی جہاں تک سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی تھیں۔ اس نے روبی سے کئی بار رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہا۔ آخر تھک ہار کر طاموس مندر کی ایک منڈیر پر جا بیٹھا اور ذہن کو خالی چھوڑ دیا تاکہ ذہن کی تھکاوٹ دور ہو سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا ذہن پوری طرح پرسکون ہے تو اب اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا جس میں سورج کی شعاعوں کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اس طریقے سے ذہن پر بہت بوجھ ڈالنا پڑتا تھا، اور پھر اس نے ذہنی قوت کو یکجا کیا اور دماغی لہروں کو روبی کی طرف دوڑایا۔ روبی تم کہاں ہو؟ روبی تم کہاں ہو؟ اس کی ذہنی لہریں جھٹ ہی روبی کے دماغ سے ٹکرائیں۔ اس وقت روبی قلعے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بابا کا پیغام وصول کیا اور پھر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ روبی نے اپنے بابا کو کیا جواب دیا؟ کیا وہ شیشناگ کی بیوی کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئی اور اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے اس دلچسپ کہانی کا اگلا پارٹ۔ اب آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔